وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل شيء معلوم لك ربي أرني بجمالك يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 24 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ توکل اور یقین کے متعلق اب سے ہمارا جو درس ہوگا وہ اسی باب کے متعلق بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا مالک حقیقی ہے اور وہ جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے۔ جو اس پاک پروردگار پر بھروسہ کرتا ہے توکل کرتا ہے کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اسی کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے، اسی کی ذات پر توکل رکھنا چاہیے، کیونکہ اس پر یقین رکھنے والا کبھی محروم نہیں رہتا اور وہ متوکلین یعنی توکل کرنے والے بھروسہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، ان کا والی و ناصر ہوتا ہے، ان کا مددگار ہوتا ہے۔ اس لیے کہ توکل اور یقین کا جو راستہ ہے یہ ایسا راستہ ہے کہ جو انسان کو دنیا سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ استغنا کی دولت اسے حاصل ہوتی ہے کہ جو توکل کا راستہ اختیار کرتا ہے، اور یہ جو راستہ ہے یہ انتہائی کٹھن ہے۔ اس منزل پر بڑی صعوبتیں آتی ہیں، بہت کم لوگ ہی اس منزل پر چل پڑتے ہیں توکل کے راستے پر۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب مسلمانوں نے کافروں کے لشکر دیکھے قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، تو بولے کہ یہ وہ ہے جو ہمیں وعدہ دیا اللہ اور اس کے رسول نے، اور سچ فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے۔ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، اور اس سے انہیں نہ بڑھا مگر ان کا ایمان اور اللہ کی ذات رضامندی، یعنی اس کی ذات پر راضی ہونا، تسلیم ہونا۔ تفسیر خزائن العرفان اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ جو مسلمانوں نے لشکر دیکھے کافروں کے، تو معنی اس کا یہ ہے کہ اس جنگ کے اندر، یہ جنگ احزاب کے موقع پر ہے جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، فرمایا کہ شدت اور بلا پہنچی مسلمانوں کو، تکالیف بھی پہنچی، آزمائش بھی پہنچی، سختیاں آئیں، اور جو لشکر جمع ہو کر مسلمانوں کی طرف آئے تو جب مسلمانوں نے یہ دیکھا تو پھر اللہ کی مدد بھی آئی۔ لیکن کس طرح آئی؟ جب مسلمان استقامت کے ساتھ کھڑے رہے، توکل کے ساتھ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک مقام پر اور ارشاد فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی تم پر اگلوں کی طرح کی آزمائش آئی ہی نہیں؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ جنت میں جانا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ جنت جو ہے وہ پھولوں کا راستہ نہیں ہے، بلکہ جنت تکالیف کا راستہ ہے۔ اور عربی زبان کا ایک مقولہ ہے کہ العطایا علی منن البلایا، کہ جو عطائیں ہوتی ہیں وہ مصیبتوں کے پل پر ہوتی ہیں، یعنی مصیبتیں تکالیف اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ کسی کو عطا دیتا ہے، کسی کو انعام دیتا ہے۔ تو فرمایا تکالیف اور مصیبت اور سختی ان پر آئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا
پچھلی 9 یا 10 راتوں میں لشکر تمہاری طرف آنے والا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس کی میعاد مکمل ہوئی تو لشکر آ گئے، تو پھر کہنے لگے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، یہ وہ ہے کہ جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ دیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا۔ تو یہ لشکر آئے اور اس طرح مسلمانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں فتح و نصرت عطا فرمائی تھی، استقامت کی وجہ سے اور توکل اور یقین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو استقامت، اور وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے کھڑے رہے تو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے توکل اور یقین کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا، وہ سماعت کیجیے سورہ آل عمران میں۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا، وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے لیے لوگوں کو جمع کیا ہے تو ڈرو ان سے، فزادہم ایمانا، تو ان کا ایمان زیادہ ہوا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا کہ اللہ ہمیں کافی ہے اور وہی ہمارا کارساز ہے، وہی ہم پر فضل و احسان کرنے والا ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، تو وہ لوٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ۔ لم یمسسہم سوء، ان کو کوئی بھی کسی بھی تکلیف نے، کوئی بھی تکلیف انہیں نہ پہنچی۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے وہ اللہ کی خوشی پر چلے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ یہ جنگ بدر کا موقع ہے۔ جنگ بدر کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، اور وہ کچھ اعتبار سے آئی کہ مسلمان جو ہے وہ بہت کم تعداد میں تھے، 313 کی تعداد تھی یا اس کے کہیں آگے پیچھے، اور وہ مسلمان جو مٹھی بھر تھے لیکن ان کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر بڑا بھروسہ تھا، وہ تیر تلواروں پر بھروسہ کر کے نہیں آئے تھے بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے، اور یہ حالت تھی کہ کھانا پینا بھی پورا نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں فتح و نصرت عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے جب سردار مکہ ابو سفیان نے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پکار کر کہا اگلے سال تم سے مقام بدر میں جنگ ہوگی۔ حضور علیہ السلام سے کیا کہنے لگے کہ اگلے سال تم سے مقام بدر میں جنگ ہوگی، تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا ان سے کہہ دو انشاءاللہ ہماری تمہاری جنگ ہوگی۔ پھر جب مقررہ وقت آیا اور ابو سفیان مکہ مکرمہ سے لشکر لے کر جنگ کے لیے روانہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان کے دل میں خوف ڈال دیا، تو اس نے آگے جانے کے بجائے واپس جانے کا ارادہ کر لیا۔ تو اسے نعیم بن مسعود اشجعی یہ شخص ملا، اور ابو سفیان نے اس سے کہا کہ میں مقام بدر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کا وعدہ کر چکا ہوں، لیکن میں اس سال جنگ نہ کرنے میں ہی عافیت سمجھ رہا ہوں، تو تم ایک کام کرو کہ تم جاؤ وہاں پر اور وہاں جا کر ان کو ڈراؤ تھوڑا سا خوف تاکہ ان کے دل میں بیٹھے۔ اب یہ اور اس کو یہ بھی کہا کہ تم یہ کام کر دو کہ ہمارا تو میں تمہیں 10 سرخ اونٹ دوں گا۔ اس زمانے کا یہ بڑا سمجھے کہ قیمتی انعام ہوتا تھا سرخ اونٹ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ راضی ہو گیا۔ چنانچہ وہ مدینہ منورہ پہنچا، وہاں آ کر مسلمان کو دیکھا کہ مسلمان تو جنگ کی تیاری کر رہے ہیں اور مسلمان اس میں مصروف ہیں، تو اس نے انہیں خوف زدہ کہنے لگا کہ وہ تمہارے پاس اگر آ گئے تو وہ تمہیں قتل کر دیں گے، ان کے پاس بڑی طاقت ہے، تم میں سے کوئی نہیں بچ سکے گا، اگر تم ان کے پاس گئے تب بھی قتل ہو جاؤ گے۔ اس طرح کی باتیں اس نے کی تو مسلمانوں کو بڑا طبیعت پر گراں گزرا کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک جب یہ باتیں پہنچی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم میں ضرور جاؤں گا، میرے ساتھ کوئی جانے والا ہوا یا نہ ہوا میں ضرور میدان بدر میں پہنچوں گا۔ تو سرکار علیہ السلام 70 سواروں کو ساتھ لیے اور میدان بدر پر پہنچے تو وہاں کوئی بھی نہیں آیا تھا اس وقت تک۔ جو طے شدہ وقت تھا کہ میدان بدر میں جنگ ہوگی تو وہاں پر یہ نہیں آئے تھے۔ اس کے بعد دوسری جو معاملہ پیش آیا کہ ابو سفیان قافلہ لے کر چلے اور اس وقت یہ اسلام نہیں لائے تھے اور مسلمان ان کا راستہ روک رہے تھے۔ ان کو پتہ چل گیا کہ سامنے مسلمان ہیں تاکہ ان کا راستہ روکیں گے اور ان سے قافلے سے ان سے لے لیں گے جتنی بھی چیزیں ان کے پاس ہیں۔
تو یہ راستہ بدل کے پہنچے اور آگے انہوں نے پیغام پہنچا دیا عرب مکہ میں کہ مجھے اس طرح لوٹ لیا ہے. تو ان کا بدلہ لینے کے لیے وہاں سے بڑے بڑے سردار اپنے ساتھ بہت جنگی سامان لے کر میدان بدر میں آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سرداروں کو، یعنی جتنے بڑے بڑے تھے وہاں قتل ہوئے، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں فتح عطا فرمائی. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے رہے ساری رات، اور یہاں تک کہ ایک کندھے مبارکہ سے چادر زمین پر تشریف لے آئی. اور اس کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دامن پکڑ کر عرض کی کہ حضور بس کر دیجئے، انشاءاللہ اب اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ ضرور مدد آئے گی. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، کہ بے شک اللہ نے بدر کے میدان میں تمہاری مدد کی جبکہ تم بالکل کمزور حالت میں تھے. تو یقیناً مسلمان کمزوری میں تھے، اور یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ فئۃ کثیرہ، کہ کتنے ہی چھوٹے گروہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے بڑے گروہوں پر غالب آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی یہ مدد آئی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو میدان بدر میں شاندار فتح عطا فرمائی، اللہ کی ذات پر توکل اور اللہ کی ذات پر یقین رکھنے کی وجہ سے. اس لیے جو اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولتا ہے. تو ہمیں ہمیشہ اللہ کی ذات پر توکل اور اس کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین.